إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو پروگرام بزم قرآن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمن۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام بھی تعارف اہل قرآن کی ایک کڑی ہے، اور آج ہمارے ساتھ جو ہستی، جو شخصیت موجود ہیں، ان کے قرآن کے حوالے سے بہت سی خدمات ہیں۔ آپ نے تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں، اسی طرح تحقیق و تدریس کے حوالے سے بھی بہت سی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میری مراد جناب قاری مصطفیٰ راسخ صاحب۔ آئیے ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور ان کی زندگی کے متعلق جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے یہ سفر طے کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی قاری صاحب؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ قاری صاحب، آپ نے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے بہت سی خدمات جو ہیں قرآن مجید کے حوالے سے سر انجام دی ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کون سا عمل یا کون سی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان خدمات کی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے یہ کام لے لیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی خدمت یا کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ خود لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور پھر اس کی حفاظت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے چند بندوں کو منتخب کر لیتا ہے اور ان کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے، ان کی ذمہ داری لگا دیتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھ کر مختلف جہتوں پر کام کریں اور اس کی حفاظت کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریں۔ جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں میری کوئی خاص صلاحیت یا میری کوئی خاص کارکردگی نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا انعام ہے جو اللہ رب العزت نے مجھ پر کیا، اور مجھ جیسے ناچیز آدمی سے اللہ تعالیٰ نے مختلف میدانوں کے اندر کام لے لیا۔ جی، ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے تصنیف و تالیف کا کام کیا، اسی طرح درس و تحقیق کا کام کیا، تو اس کے پیچھے ظاہری بات ہے آپ کی تعلیم موجود ہے۔ تو اپنی تعلیم کے اعتبار سے بتائیے کہ آپ نے کب تعلیم جو ہے وہ شروع کی اور کن کن مراحل سے گزر کر آپ یہاں تک پہنچے؟ جی، ابتدائی تعلیم تو اپنے گاؤں کے اندر ہی، میرا گاؤں ہے جوگیاں غلام فرید، منڈی احمد آباد کے پاس، ضلع اوکاڑا کے اندر۔ تو ابتدائی تعلیم جو ہے پرائمری تک میں نے وہاں پر جو ہائی اسکول تھا اسی کے اندر، گورنمنٹ ہائی اسکول کے اندر 5 تک میں نے وہاں پر اپنی تعلیم مکمل کی۔ اور اس کے بعد میں ایک اللہ کی طرف سے ہی میرے دل کے اندر یہ ایک شوق ہوتا تھا کہ مجھے نمازیں پڑھنے کا شوق تھا، مسجد میں جا کر پڑھنے کا شوق تھا۔ پھر جس طرح عام طور پہ دیہاتوں کے اندر مساجد میں صبح و شام جو ہے وہ ناظرہ کی کلاس ہوتی ہے، جی جی، تو ہمارے استاد محترم مولانا زید صاحب جو جامعہ لاہور الاسلامیہ کے اندر آج کل ماشاءاللہ شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہیں، یہ میرے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے بڑے بھائی ہیں باؤ جی یایا صاحب، یعنی ان کو باؤ جی کہا جاتا تھا، جس طرح کے دیہاتوں کے اندر جو ہے مولانا صاحب کو کچھ نہ کچھ لقب دے دیا جاتا ہے، ادب سے یا پیار سے، ادب سے یا پیار سے، یا باؤ جی کا مطلب یہ تھا کہ یہ ماشاءاللہ بہت معزز ہستی ہیں۔ تو وہ قرآن مجید کا ناظرہ پڑھاتے تھے، میں نے ناظرہ سارا ان سے پڑھا ہے۔ تو ناظرے کے اندر الحمدللہ اتنا تیز رفتاری سے پڑھنا اور شوق سے پڑھنا اور زیادہ سے زیادہ سبق سنانا، اس پہ استاد بھی خوش ہوا کرتے تھے کہ یہ بچہ جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ناظرہ پڑھتا ہے۔ اور پھر میں جب مسجد کے ساتھ شوق تھا، نمازوں کا شوق تھا، کبھی کوئی جلسہ ہونا تو اس کے اندر بڑے شوق سے جانا، راتوں کو لیٹ کئی دفعہ ہو جانا، حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک عالم دین آئے ہوئے تھے، ان کی تقریر میں سن رہا تھا، میری والدہ مجھے تلاش کر رہی تھی کہ پتہ نہیں بچہ کہاں گم ہو گیا ہے، حالانکہ اس وقت میری عمر کوئی 7-8 سال 9 سال ہی ہوگی، 10 سال ہوگی، اس سے زیادہ میری عمر نہیں تھی۔ تو والدین کی طرف سے تو کوئی خاص جذبہ نہیں تھا کہ ہم نے بچے کو حفظ کروانا ہے، لیکن جب میں دیکھتا تھا کہ علماء کرام ماشاءاللہ تقریریں کرتے ہیں اور پھر بڑی ان کی عزت ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں ان کے پاس آ کر اپنے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، خاص طور پر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کے والد محترم مولانا محی الدین لکھوی صاحب رحمہ اللہ، یہ ماشاءاللہ وہ آپ کہہ لیں کہ ہمارے علاقے کے ایک پیر تھے۔ جب بھی انہوں نے آنا وہاں پر تو لوگوں نے ان سے اپنے بچوں کو دم کروانا یا ان کے سامنے چینی یا پانی، لمبی لائن لگ جانی، انہوں نے ایک ہی دفعہ سب چیزوں کو دم کر دینا۔ تو علماء کی یہ عزت اور علماء کا یہ اکرام جو ہے، یہ دیکھ کر میرے دل کے اندر بھی یہ ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ میں بھی اسی مقام پر جاؤں،
مجھے بھی عالم دین بننا چاہیے، مجھے بھی حافظ قرآن بننا چاہیے۔ تو ابتدا میں جب میں نے حفظ کا آغاز کیا تو شروع میں میرے والدین کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کہاں پر ان کو داخل کروانا ہے۔ تو میرے عزیز تھے ایک قاری محمد سرور صاحب، میرے گاؤں کے ہی ہیں، وہ اس وقت گیلن اٹھار میں ایک مدرسہ تھا مولوی صدیق صاحب کا، اس کا نام تھا جامعہ ضیاء الاسلام، وہاں پر وہ حفظ کی کلاس پڑھاتے تھے۔ تو چونکہ وہی ہمارے قریبی تھے، ہم انہیں کو ہی جانتے تھے، تو میرے والدین نے ان سے بات کی، جی آپ اس بچے کو مدرسے میں لے جائیں تو وہاں پہ جا کر ان کو حفظ کروائیں۔ تو یہ میں نے اپنے شوق سے، مطلب والدین کا کوئی شوق نہیں تھا یا ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، میں نے خود ضد کی اور میرے دل کے اندر اتنا شوق تھا کہ میں نے کہا جی میں نے تو حافظ ہی بننا ہے، میں نے تو قرآن مجید کو ہی پڑھنا ہے۔ تو خیر میں وہاں پر گیا، لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں چھوٹے مدارس میں کہ اساتذہ آ رہے ہوتے ہیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر میں نے ایک پاؤ جو ہے وہ حفظ کیا، اور پھر وہاں سے قاری صاحب نے چھوڑ دیا، جب انہوں نے چھوڑ دیا تو میں نے بھی انہی کے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر مولانا زید صاحب کے چھوٹے بھائی جو ہیں قاری خبیب صاحب، وہ وہاں پر ہمارے گاؤں کے قریب ہی ایک گاؤں تھا، اس کا نام تھا بانا صاحبہ، یہ حاجی چاند کے قریب ایک گاؤں ہے، تو وہاں پر ایک ادارہ تھا، تو وہ وہاں پر حفظ کروا رہے تھے۔ تو والدین نے کہا کہ چلیں اب قاری سرور صاحب تو چھوڑ کر آ گئے ہیں، آپ ان کے ساتھ چلے جائیں۔ تو میں ان کے ساتھ وہاں پہ چلا گیا۔ اب وہاں پہ بڑے عجیب حالات تھے، آج بھی میں یاد کرتا ہوں تو بسا اوقات جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ ہمارے پاس باقاعدہ رہنے کے لیے رہائش کی بلڈنگ نہیں تھی، ایک کمرہ تھا اور تقریباً 25 سے 30 لوگ جو ہیں وہاں پر اسٹوڈنٹس تھے، جس میں 2 اساتذہ تھے، اور بس ایک کمرے کے اندر ہی ہم لوگ رہتے تھے۔ ہم گھروں سے 4 پائیاں لے گئے اور انہوں نے ایک بہت بڑا جو احاطہ تھا نا، کوئی 1 ایکڑ کے قریب جگہ تھی خالی، اور اس کے ساتھ ہی فصلیں بھی تھیں، وہاں پر 4 پائیاں ڈال کے رات کو سو جاتے۔ بسا اوقات وہاں پہ کئی بچوں کو مطلب کہ رات کو یہ گیدڑ وغیرہ اور اس طرح کے جو جانور آتے وہ بھی آوازیں نکالتے اور ڈراتے۔ اور پھر بہرحال وہاں پہ حالات ایسی تھی، بڑی مشکل میں وہاں پر میں تقریباً وہاں پہ 3 مہینے رہا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ 3 مہینے کے بعد قاری صاحب کی ان کے ساتھ انبن ہو گئی، تو وہاں سے جب قاری صاحب نے چھوڑا تو میں نے بھی اپنی 4 پائی اٹھائی اور میں بھی گھر آ گیا، میرے 3 پارے وہاں پہ مکمل ہو گئے تھے۔ صحیح۔ پھر وہی قاری صاحب جو ہیں ایک یہ حویلی لکھا کے قریب ایک چک ہے، چک کمبو، اور یہ اسٹیشن کا نام ہے، وہاں سے آگے ہم تقریباً 2 کلومیٹر پیدل چل کے ایک چک ہے 40 SB، وہاں پہ احمد قمر ہمارے ادارے کی فارغ ہیں، ان کے ابو مولوی اسحاق صاحب جو ہیں انہوں نے ایک مدرسہ بنایا ہوا تھا، تو وہ قاری صاحب وہاں چلے گئے، اب ہم بھی قاری صاحب کے ساتھ ساتھ ہی۔ تو وہاں پہ جب گئے تو تقریباً 1.5 مہینہ جو ہے نا وہاں پر میں رہا، اور وہاں پہ میں نے 1.5 پارہ جو ہے حفظ کر لیا۔ تو میرے تقریباً 4.5 پارے جو ہیں وہ انہی حالات میں ہی، کبھی ادھر کبھی ادھر، ان مشکلات کے اندر۔ اور پھر وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے اداروں کے اندر باقاعدہ کچن کا سلسلہ بھی نہیں ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں میں جا کر کھانا اور باقاعدہ وہ ہمارے کھانے لگے ہوئے تھے، تو اس طرح کے حالات تھے۔ تو جب یہ اس کے بعد پھر قاری صاحب نے وہاں سے بھی چھوڑ دیا، یعنی یہ ایک سلسلہ چلتا رہا، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ تو جب وہاں سے چھوڑ کر آئے نا، تو پھر میرے والد صاحب نے سوچا کہ بچہ اس طرح تو خراب ہو رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے کبھی کہیں جا رہا ہے، اور اس میں یہ نہیں کہ میرا کوئی مسئلہ ہوتا تھا، وہ اساتذہ کے مسائل ہوتے تھے۔ تو بہرحال ہمارے گاؤں کے پاس ہی ایک گاؤں ہے کلہر کلاں، وہاں کے ایک مولانا صاحب ہیں مولوی خوشی محمد صاحب، وہ ماشاءاللہ دین کا بڑا جذبہ رکھتے ہیں، وہ اس وقت اسکول میں ٹیچر تھے، وہ بچوں کو دینی مدرسہ پڑھنے کے بارے میں، حفظ کے بارے میں، عالم دین بننے کے بارے میں ترغیب دیتے، اور باقاعدہ بچوں کو اپنے خرچے پہ مدرسے میں لا کر داخل کرواتے۔ تو میرے والد صاحب نے ایک دن ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا جی بات ہی کوئی نہیں ہے، میں ان کو جو ہے جامعہ رحمانیہ لاہور میں چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر انہی دونوں مولانا زید صاحب وہاں پر آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں زید صاحب سے بات کرتا ہوں۔ ابھی مجھے نہیں پتا تھا کہ مولانا زید صاحب کیا ہیں، کون ہیں، کہاں پہ پڑھاتے ہیں، میں تو ابھی آپ کہہ لیں کہ 9 سال کا 10 سال کا بچہ تھا، مجھے ان کا زیادہ تعارف نہیں تھا۔ بس کبھی کبھی یہ گاؤں میں جاتے تھے، کوئی مہینے بعد 2 مہینے بعد، تو میں دیکھتا تھا جی ایک بڑی وجیح شخصیت جو ہے، انہوں نے سرخ رومال باندھا ہوا ہے، تو وہ آتے ہیں، تو ویسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑے عالم دین ہے، لیکن میرا تعارف نہیں تھا۔ تو خیر ان سے بات ہوئی، تو یہ گویا کہ میں صحیح پٹری پہ چڑھ گیا۔ وہاں سے پھر میں مولانا زید صاحب کے ساتھ ہی رات کو ہماری وہاں سے ایک صبح کے ٹائم بس آتی ہے، اس پہ مولانا صاحب کے ساتھ ہی زید صاحب کے ساتھ ہی میں جامعہ رحمانیہ میں آ گیا۔ تو جامعہ رحمانیہ اب تو ماشاءاللہ بہت پھیل چکا ہے، اور جامعہ رحمانیہ سے جامعہ لاہور الاسلامیہ کا سفر کر چکا ہے، اور کئی ایک عمارتوں کے اندر جو ہے اس کی برانچز بن چکی ہیں۔ اس وقت صرف ان کی ایک ہی برانچ تھی۔ میں قاری صاحب آپ کو ٹوکنا چاہوں گا،
میں آپ کے جو گھریلو ماحول ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا گھریلو ماحول کیسا تھا، کیونکہ جو ایک بچے کی جو سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ والدین ہوتے ہیں، تو آپ کا گھریلو ماحول کیسا تھا؟ دینی تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کو اتنا مسجد کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ تھا؟ کیسا تھا، اس بارے میں ذرا بتائیے۔ گھریلو ماحول تو نارمل ہی تھا، صحیح۔ آپ کہہ لیں کہ گھر کے اندر تعلیم نہیں تھی، مجھ سے جو بڑے بھائی ہیں وہ مطلب اسکول ہی پڑھ رہے تھے۔ والدین نے، میرا جو سب سے بڑا بھائی ہے ان کا نام ہے خوشی محمد، جی تو ان کو ادارے میں بھیجا باقاعدہ حفظ کے لیے، اور بہت سارے کھانے بنا کر، پنیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں بنا کر بھی بھیجا کہ یہ بیٹا وہاں پہ آپ کھا لینا، لیکن اللہ نے شاید ان کے مقدر میں یہ چیز نہیں لکھی تھی، تو وہ کہ 10-15 دن وہاں رہے اور روتے ہی رہے، اور انہوں نے جو چیزیں ساتھ بھیجی تھی وہ بھی نہیں کھائیں، اور 15 دن بعد اپنی صندوقڑی اٹھا کے گھر واپس آ گئے۔ تو والدین کی بارے یہ خواہش ضرور تھی کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ حافظ قرآن بنے اور ہمیں وہ سارے فضائل حاصل ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمائے ہیں، لیکن باقاعدہ میرے والد صاحب بھی جاہل تھے، میری والدہ محترمہ بھی جاہل تھیں، یعنی کہ انہوں نے نہ اسکول پڑھا تھا نہ ہی انہوں نے قرآن مجید پڑھا ہوا تھا، بس ہلکا پھلکا نماز روزہ جو ہے ان کو آتا تھا، یعنی کہ رسمی تعلیم سے بالکل ناواقف تھے۔ جی رسمی تعلیم سے بالکل نابلد تھے، اور یہ جو میرا شوق ہوا یہ گھر سے نہیں، یہ مسجد سے ہوا۔ والدہ محترمہ اتنا تو کر لیتی تھی کہ مجھے صبح فجر کے ٹائم انہوں نے اٹھا دینا ہے اور مسجد میں بھیج دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہاں پہ جا کر جب میں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تو وہاں سے یہ مسجد سے ہی مجھے ساری ترغیب اور شوق پیدا ہوا، گھر میں گھر والوں کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ صحیح۔ تو آپ بات کر رہے تھے کہ آپ جامعہ میں تشریف لے آئے، تو جامعہ میں بتائیے کہ آپ نے پھر آ کر حفظ کیا، تو کون سے اساتذہ تھے آپ تھے اور آپ نے کتنا عرصہ جو ہے وہ اس پہ صرف؟ جی میں جامعہ میں آیا تقریباً جنوری 1992 کے اندر، جنوری 1992 میں جامعہ میں داخل ہو گیا، تو اس وقت جامعہ میں استاد محترم قاری ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ تعالی، یہ اس وقت کلیت القرآن کے نگران تھے، اور حفظ کی کوئی 4-5 کلاسیں موجود تھیں، تو سب سے پہلے جو میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا وہاں پہ قاری صاحب تھے، قاری شفیع محمد صاحب، قاری شفیع صاحب، تو تقریباً 15 پارے میں نے قاری شفیع صاحب کے پاس کیے، ان کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے، پھر اس کے بعد ایک قاری آ گئے قاری عطا صاحب، کوئی تقریباً 10 پارے ان کے پاس کیے، پھر وہ بھی کسی وجہ سے چلے گئے، تو اس کے بعد پھر ایک اور قاری صاحب تھے، اب مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، ان کے پاس میں نے تھوڑا سا ہی پڑھا تھا، غالباً قاری احمد علی صاحب اس طرح کا ان کا نام تھا، تو اس طرح کر کے میں نے 3-4 اساتذہ کے پاس یہاں رحمانیہ کے اندر قرآن مجید کو مکمل کیا، اور پھر جب قرآن مجید ہمارا مکمل ہو گیا تو منزل جو ہے اس وقت افغانستان کے ایک ہمارے بہت پیارے استاد قاری گل محمد صاحب، آج کل وہ سعودیہ میں ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ان کی منزل خود بھی بڑی پختہ تھی اور وہ تلفظ بھی بہت زبردست تھا، تو پھر منزل 6 مہینے جو ہے نا وہ منزل میں نے قاری گل محمد صاحب کے پاس نکالی، تو قاری گل صاحب جو ہیں ماشاءاللہ وہ ان کا قرآن خود بھی بڑا پختہ تھا، وہ کہتے تھے کہ میں سائیکل پہ بیٹھتا ہوں تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، پورا سفر جو ہے وہ میں پڑھتا جاتا ہوں اور واپسی بھی جو ہے میں پڑھتا آتا ہوں، تو کوئی 4-5 پارے روزانہ ان کی زبانی منزل کی ایک روٹین تھی، تو منزل میں نے ان سے نکالی جس سے ہماری منزل جو ہے وہ بہت بہتر ہو گئی۔ صحیح۔ آپ نے قاری گل محمد صاحب کا نام خصوصی طور پہ ذکر کیا، آپ نے ان سے کتنا عرصہ جو ہے وہ ان کے پاس رہے، ان کے پاس پڑھا، اور ان کی کوئی خاص بات، کوئی خاص خوبی بطور استاد جو ان میں پائی جاتی ہو؟ قاری گل صاحب جو ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس میں نے 6 مہینے منزل، یعنی کہ وہ اتقان کی ایک کلاس تھی، جتنے بچے جو ہیں وہ حفظ مکمل کر لیتے تھے ان کے لیے الگ سے ایک منزل کی کلاس جو ہے قاری صاحب نے مقرر کی ہوئی تھی، تو وہ ایک بہترین مربی تھے، بہترین تربیت کرنے والے تھے، تلفظ کے اوپر بہت ان کا زور ہوتا تھا، کوئی لفظ جو ہے نا تلفظ وہ غلط نہیں جا سکتا تھا، آپ کہہ لیں کہ ویسے تھے مطلب مزاج کے سخت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانی تھے اور ذرا پٹھان مزاج تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، تو بسا اوقات وہ ڈنڈا جو ہے نا اس طرح اوپر کر لیتے تھے، جو ہی غلطی آئی نہیں تو ڈنڈا آپ کو لگا نہیں ہے، تو وہ بہرحال ان کی سختی جو ہے وہ آج یاد آتی ہے کہ ان کی سختی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند جو ہے وہ ثابت ہوئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی سختی جو ہے وہ بالکل بجا تھی، اس وقت تو ہمیں اچھی نہیں لگتی تھی لیکن آج ہمیں اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے۔ صحیح۔ تو آپ نے جب حفظ کی تعلیم مکمل کر لی تو اس کے بعد آپ نے کیا اسکول کی تعلیم کی طرف گئے یا آپ نے کیا آگے لائے عمل جو ہے اپنایا؟ جی چونکہ میں ایک ادارے میں آ چکا تھا، ادارے کا ایک ڈسپلن تھا، وہاں پر ایک پورا نظام تھا تعلیم کا، تو حفظ کے بعد پھر وہاں پہ کلیت القرآن اور کلیت الشریعہ 2 کلیات موجود تھے،
اور جو حافظ ہوتا تھا اس کے اوپر فرض ہوتا تھا کہ وہ کلیۃ القرآن میں ہی داخلہ لے سکتا ہے، اس کو کلیۃ الشریعہ میں نہیں جانے دیتے تھے۔ تو اسی ادارے کی روٹین کے مطابق جو ہے آپ کہہ لیں کہ 1994 میں، یعنی 2 سال کے اندر میرا حفظ بھی ہو گیا، اور 1994 کے اندر جو ہے میں نے کلیۃ القرآن میں داخلہ لے لیا۔ حفظ کے دوران ہی ایک واقعہ ہوا کہ بسا اوقات بچوں کو شوق ہوتا ہے کھیل کود کا، میرا مزاج شروع سے ہی ایسا تھا کہ مجھے کھیل کود کا شوق نہیں تھا۔ میں یہاں بھی آیا، کئی ایک اساتذہ یا میرے ساتھی جو ہیں وہ عصر کے بعد جو ہیں بڑا پارک وہاں پر ایک موجود تھا، اس کے اندر کھیل کے لیے کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتے تھے، تو میں جو ہوں وہاں پہ کرکٹ کھیلنے نہیں جاتا تھا، میں اس ٹائم سے فائدہ اٹھاتا اور میں سبق یاد کر لیتا یا کچھ نہ کچھ پڑھ لیتا تھا۔ ایک دفعہ بڑا عجیب واقعہ ہوا، مولانا زید صاحب نے مجھے کہا جی آج ہم نے آپ کو بھی لے کر جانا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی آپ کیا یہاں بیٹھے پڑھتے رہتے ہیں، چلیں آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ کھیلیں۔ تو ایک دن تو میں گیا، لیکن وہاں سے چپکے سے آنکھ بچا کر میں پھر نکل آیا۔ صحیح۔ پھر ایک دن انہوں نے کہا جی آج آپ کو ہم نے ضرور کھلانا ہے۔ اب میں نے کبھی کرکٹ کھیلی ہی نہیں تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کرکٹ کیا ہوتی ہے تو مجھے کہتے ہیں جی آپ آئیں۔ اب انہوں نے مجھے باقاعدہ کھلایا، تو میں نے ان سے ایک بات کی، میں نے کہا جی میں فیلڈنگ کروں گا، بیٹنگ نہیں کروں گا۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں جی ہر بندہ بیٹنگ کے لیے کوشش کرتا ہے اور لڑتا ہے کہ میں نے بیٹنگ کرنی ہے، مجھے موقع دیا جائے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے فیلڈنگ کرنی ہے، بیٹنگ نہیں کرنی ہے۔ تو اصل میں چونکہ میں کھیلا نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ کیسے چھکا لگانا ہے، چوکا لگانا ہے۔ خیر ہوا یہ کہ وہ اتفاق سے فیلڈنگ تو ہو گئی، اور جب ہماری ٹیم کی بیٹنگ آئی تو آخر میں آ کر ٹیم ختم ہو گئی، اور ابھی ایک اوور پورا باقی تھا۔ اب انہوں نے کہا جی قاری صاحب اب تو آپ کو بیٹ پکڑنا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا چلیں جی پکڑ لیتے ہیں۔ خیر وہ 4-5 گیندیں تو ویسے ہی نکل گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ کدھر سے آئی اور کدھر کو گئی۔ صحیح۔ اور اس کے بعد جو آخری گیند تھی اس پہ بس مجھے نہیں پتا وہ کیسے بیٹ کو لگ گئی، بہرحال وہ بیٹ کو لگ گئی اور اس سے چوکا ہو گیا، اور شاید وہ کوئی فیصلہ کن مرحلہ تھا کہ 2 سکور ہمیں چاہیے تھیں، وہ اپنے آپ ہی چوکا ہو گیا، اور جو ہے نا وہ میچ ہمارے حق میں ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا جی ماشاءاللہ آپ تو بہت بڑے بیٹس مین ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے بیٹ نہیں پکڑنا تو وہ ساری چیزیں اتفاقی طور پر ہوئی۔ صحیح۔ تو آپ نے پھر بتا رہے تھے آپ نے اس کے بعد کیا آگے لایا عمل جو ہے اپنایا، آپ نے کس شعبے میں گئے، کلیۃ القرآن میں گئے یا کلیۃ الشریعہ میں گئے؟ جی تو 1994 تک جو ہے میرا حفظ جب کمپلیٹ ہو گیا تو 1994 میں نے پھر کلیۃ القرآن میں داخلہ لے لیا، اور اس وقت یہ ایک نصاب ایسا بن چکا تھا کہ جس میں آپ کہہ لیں کہ عالم غیر قاری اور قاری غیر عالم کا جو تصور ہے یہ ختم کرنا تھا۔ عام طور پہ اس وقت دینی مدارس میں یا تو صرف قراءات پڑھائی جاتی تھی یا پھر صرف عالم فاضل کا کورس پڑھایا جاتا تھا۔ ایسا نصاب کسی مدرسے میں نہیں تھا کہ جس میں ایک بندہ قراءات بھی پڑھ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر علوم، احادیث، ترجمہ، تفسیر، فقہ، عقیدہ وغیرہ ساری چیزیں پڑھ سکے، یعنی کہ وہ قرآن کریم کی قراءت بھی پڑھے اور اس کی سمجھ بھی ہو اسے قرآن مجید کی۔ تو یہ الحمدللہ وہاں پر چونکہ اس سے پہلے 2-3 کلاسیں جو ہیں وہ چل چکی تھیں، اور یہ ہماری شاید 4تھی کلاس تھی جو کلیۃ القرآن میں ہمارا داخلہ ہوا۔ صحیح۔ تو کلیۃ القرآن میں داخلہ لے لیا، یہیں پر میں نے تجوید پڑھی، 2 سال تک تجوید کا کورس تھا، اور اس کے بعد پھر آگے قراءت عشرہ پڑھی۔ تو اس وقت استاد محترم جناب قاری محمد ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ تعالی یہاں پر تشریف فرما تھے، تو قراءات کا آغاز جو ہے وہ میں نے استاد محترم کے سامنے کیا، اور آپ کہہ لیں کہ مسلسل قراءات جو ہیں وہ انہی سے ہی پڑھیں، اگرچہ اس میں کچھ پیریڈ جو ہیں وہ دیگر اساتذہ کے بھی ہوتے تھے، لیکن اجرا جو ہے وہ زیادہ تر قاری صاحب سے ہی پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اضافی طور پہ جو ہے ایک تو کلاس کے اندر میں نے قرآن مجید کو کمپلیٹ کیا مکمل قراءت عشرہ میں، اجرا پورا سنایا۔ اضافی طور پر میں نے استاد محترم ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنی سے الگ سے جو ہے نا قرآن مجید کو پورا جو ہے، میں اور میرے ساتھ ایک میرے ساتھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی رحمت فرمائے، قاری عبداللہ راسخ صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو میں نے اور انہوں نے، ہم دونوں نے الگ سے پورا قرآن مجید قراءت عشرہ میں الگ سے قاری حمزہ صاحب سے اضافی ٹائم کے اندر ہم عصر کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے جتنا پڑھا جاتا تھا۔ بسا اوقات ہم پاؤ پڑھ لیتے تھے، آدھا پارہ پڑھ لیتے تھے، اور بسا اوقات جب ہم قرآن مجید اختتام پہ آتا تو اس میں ہم نے پارہ 2 پارے بھی ایک دن میں اجرا جو ہے وہ پڑھا۔ تو یہ ہمارا 5ویں کلاس تک قراءت عشرہ کا جو سلیبس تھا وہ مکمل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے عالمیہ کا جو سلیبس چل رہا تھا، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں ثانویہ عامہ، خاصہ، عالیہ اور عالمیہ درس نظامی کا کورس جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا۔ تو یہ جب پورا ہو گیا تو اس کے بعد جو اگلے 3 سال تھے اس میں ہم نے صرف جو درس نظامی کا کورس ہے، جو باقی سبجیکٹ کلیۃ الشریعہ والوں کے ہوتے تھے وہی سارے ہم نے پڑھے۔ تو آپ کہہ لیں کہ عالمیہ
اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کا درس نظامی کا پورا کورس یہ 2002 کے اندر جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہوا، اور اس میں میرے پاس قراءات کی بھی ساری اسناد آ گئیں، اور اس طرح عالمیہ کی سند جو ہے وہ بھی مجھے اس سے حاصل ہو گئی۔ تو دوران تعلیم آپ کا کن اساتذہ کے ساتھ خاص تعلق تھا جن کے آپ کے ساتھ خصوصی شفقت تھی، ان کے بارے میں ذرا بتائیے۔ تعلیم کے دوران سارے اساتذہ سے ہی اچھا تعلق تھا، کیونکہ میں نمایاں بچوں میں سے شامل تھا، اور عموماً میری فرسٹ پوزیشن ہی آتی تھی، کبھی کبھار کوئی سیکنڈ ہو جاتی تھی لیکن بہت کم، عموماً فرسٹ پوزیشن پہ ہی میں رہتا تھا۔ تو سارے اساتذہ جو ہے بڑے پیار اور محبت سے میرے ساتھ پیش آتے تھے، بلکہ خوش ہوتے تھے۔ لیکن چند ایک اساتذہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا۔ ان میں سب سے پہلے تو مولانا عبدالرشید خلیق صاحب ہیں، صحیح، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ انہوں نے ہمیشہ ہر موقع پر مجھے موٹیویٹ کیا، بسا اوقات وہ بہت سارے تحفے تحائف بھی دیتے، جس طرح کہ ان کا ایک انداز تھا۔ اور پھر جب وہ میرے ساتھ پیار کرتے تھے تو پھر واضح بات ہے میں ان کا سبق دوسرے اساتذہ کی نسبت زیادہ جو ہے وہ یاد کرتا تھا۔ اب وہ پڑھاتے تھے ہمیں شرح ابن عقیل اور اسی طرح بیضاوی۔ اب یہ دونوں سبجیکٹ جو ہیں یہ انتہائی مشکل ترین سبجیکٹ ہیں، لیکن میری محنت الحمدللہ ان دونوں سبجیکٹس میں اتنی ہوتی تھی کہ آپ کہہ لیں کہ جیسے سورہ فاتحہ کسی کو یاد ہوتی ہے نا، اسی طرح مجھے یہ سبجیکٹ یاد ہوتے تھے۔ تو جب بیضاوی کا میں نے پیپر کیا تو یعنی کہ اگر کسی چیز کے اندر 10 نقطے ہیں تو میں نے 10 کے 10 لکھے، کسی کے اندر 15 ہیں تو میں نے 15 کے 15 لکھے۔ وہ میں ملنے کے لیے گیا خلیق صاحب کو تو بڑے خوش ہوئے، مجھے ملے، کہتے ہیں بیٹا اگر میں نے آپ کو 100 نمبر دیے ہیں، اگر 100 سے زیادہ نمبر ہوتے ہیں نا تو میں آپ کو وہ بھی دے دیتا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ مجھے کہتے ہیں بیٹا آپ اپنا پیپر خود ہی چیک کر لو۔ تو یہ ان کی ایک محبت تھی، تو ایک اعتماد کا اظہار تھا کہ مطلب بچہ جو ہے وہ محنت کرتا ہے اور ہر چیز یاد کرتا ہے۔ تو اسی طرح اس سے پہلے بلکہ آپ کہہ لیں کہ جب میں حفظ کر رہا تھا تو مولانا زید صاحب انہوں نے بہت زیادہ مجھے موٹیویٹ کیا، ترغیب دیتے رہتے تھے۔ وہ مجھے ایک بڑا شوق دلاتے تھے، وہ کہتے تھے حافظ مصطفیٰ آپ کو نا ہم نے مدینہ میں بھیجنا ہے تو آپ محنت کرو۔ تو یہ جو ایک نقطہ ہوتا تھا یہ میرے دل میں بیٹھ گیا، میں نے کہا جی میں نے محنت کرنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ نمبر آئیں اور میں مدینہ میں جاؤں۔ تو وہ بھی ہر موقع پر حوصلہ افزائی کرتے، ہر موقع کے اوپر جو ہے مجھے ترغیب دیتے۔ اسی طرح خاص طور پہ جو شفقت اور محبت قاری ابراہیم صاحب میر محمدی حافظہ اللہ تعالی، تو وہ بھی ہر موقع پر جو ہے وہ رہنمائی کرتے رہتے تھے، ہر موقع پر جو ہے حوصلہ افزائی کرتے۔ پھر قاری صاحب کے اندر بہت سارے ایسے تربیتی پہلو بہت زیادہ تھے، یعنی وہ جو تلامذہ ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ آپ کہہ لیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں جی یہ دین کے طالب علم ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کی عزت اور قدر کرنی چاہیے۔ تو محترم قاری ابراہیم صاحب کے اندر یہ چیز بڑی پائی جاتی تھی۔ جب ہم تقریباً 5ویں کلاس میں تھے تو اساتذہ چونکہ کلیت القرآن نیا نیا تھا، اساتذہ کی کمی تھی، تو استاد محترم نے کہا جی آپ یہاں پہ پیریڈ بھی پڑھایا کریں، تو ساتھ ساتھ پیریڈ بھی 1-2 پڑھانے شروع کر دیے۔ تو جب پیریڈ پڑھانے شروع کیے تو ایک موقع پر انہوں نے مارکیٹ سے کچھ سامان منگوانا تھا، مجھے کہتے ہیں قاری مصطفیٰ کسی بچے کو بلاؤ وہ ذرا مجھے مارکیٹ سے انڈے یا کوئی بھی سامان لا کر دے دے۔ میں نے کہا استاد جی میں لے آتا ہوں۔ کہتے نہیں اب تو آپ استاد ہو گئے ہیں نا، اب آپ کو میں بھیجتا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے بڑا اصرار کیا لیکن انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا آپ اب استاد ہو گئے، میں آپ کی عزت نہیں کروں گا تو طالب علم آپ کی کیسے عزت کریں گے۔ تو یہ ان کا ایک تربیت کا بڑا پہلو تھا، یعنی کہ وہ استاذ ٹریننگ دے رہے تھے، استاذ کیسے بنا جاتا ہے۔ ہاں، تو اسی طرح قاری حمزہ مدنی صاحب، تو قاری حمزہ صاحب بھی ماشاءاللہ انہوں نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا مجھے، خاص طور پہ جب میٹرک کا امتحان میں نے دینا تھا تو میں تو نہیں تیار ہو رہا تھا، تو انہوں نے زبردستی انہوں نے کہا جی میں آپ کا داخلہ بھیج رہا ہوں، فیس بھی اپنے پاس ہی انہوں نے ادا کی، اور انہوں نے داخلہ انہوں نے کہا جی آپ کا داخلہ میں نے بھیج دیا، اب آپ نے تیاری کرنی ہے۔ پھر انہوں نے 1-2 لوگوں کو میرے اوپر خود ہی ذمہ داری لگا دی، حتیٰ کہ اتنی شفقت فرماتے تھے کہ وہ جو میں سمری یاد کرتا تھا خود مجھ سے سنتے تھے جی آپ مجھے سناؤ آپ کو یاد ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اور مجھے ٹارگٹ دیا کہ آپ نے اتنے نمبر لینے ہیں۔ تو الحمدللہ اس وقت میٹرک میں 850 نمبر ہوتے تھے، تو میرے 604 نمبر آئے، اور اس وقت جتنے وہاں کے بچوں نے امتحانات دیے تھے شاید کوئی 500 سے اوپر کوئی بھی نہیں گیا تھا، لیکن میرے نمبر الحمدللہ بہت مناسب اس وقت موجود تھے۔ تو یہ چند ایک اساتذہ جو ہیں، اسی طرح باقی سارے اساتذہ ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کر استاد محترم تھے، مولانا رمضان سلفی صاحب، اسی طرح مولانا شفیق مدنی صاحب۔ تو سارے اساتذہ کی شفقتیں، ان کی محبتیں وہ ساری ہی یاد آتی ہیں، ان کے لیے دعائیں نکلتی رہتی ہیں۔ میں تو جب بھی دعا کرتا ہوں تو میں نے اپنی دعا کا ایک حصہ بنایا ہوا ہے
صحیح. ربنا اغفر لنا ولاساتذتنا ولوالدینا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. میں ہر دعا کے اندر یہ دعا لازمی کرتا ہوں، جس میں تمام اساتذہ کے لیے بھی دعا ہو جاتی ہے، والدین کے لیے بھی ہو جاتی ہے، اور دیگر مومنوں کے لیے بھی دعا ہو جاتی ہے. صحیح. تو بہرحال زیادہ جو موٹیویٹ مجھے جن اساتذہ کرام نے کیا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. باقی سارے اساتذہ ایک سے ایک بڑھ کر تھے. مولانا ہدایت اللہ صاحب تھے، مولانا رحمت اللہ صاحب تھے، بڑی محبت کرتے تھے، بہت شفقت کرتے تھے. تو مولانا رحمت اللہ صاحب جو ہیں وہ تو اب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. یہ خاص طور پہ جب وہ انہوں نے ہمیں مشکوٰۃ شریف پڑھائی، تو مشکوٰۃ شریف پڑھا کر جو ہے جب ہمارا آخری اسباق تھے تو یعنی کہ اس کے بعد چونکہ کلاسیں ختم ہو جاتی ہیں تو رو پڑے. کہتے ہیں جی اب فراق کی گھڑیاں آ گئی ہیں، جدائی کی گھڑیاں آ گئی، پتہ نہیں دوبارہ ہم اگلے سال اکٹھے ہو سکیں کہ نہ ہو سکیں. تو بہت زیادہ پیار اور محبت کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیں. تو آپ نے جامعہ میں جب تعلیم حاصل کر لی تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ہر بندہ عملی میدان میں آتا ہے. تو آپ نے پھر آگے کیا کام جو ہے وہ کرنا شروع کیا، یا دعوت کے لیے کون سا طریقہ اپنایا آگے؟ چونکہ ہم دوران تعلیم ہی ہم نے ساتھ ساتھ تدریس بھی شروع کر دی تھی. میرے ساتھی تھے قاری عبداللہ راسخ صاحب. ہم دونوں نے ہی کلیۃ القرآن میں چند ایک پیریڈ پڑھانا شروع کر دیے تھے. اور جب ہماری فراغت ہوئی 2002 میں، پھر میرے ساتھ اسی طرح کلیۃ الشریعہ سے تھے مرزا عمران حیدر صاحب تھے، اس طرح مولانا شاکر محمود صاحب تھے جو آج کل مدیر تعلیم ہے جامعہ رحمانیہ میں ہی. تو فراغت کے وقت ہی ہمیں ادارے کی طرف سے یہ لیٹر جاری ہو گیا کہ آپ چاروں کو ہم نے باقاعدہ جوائن کر لیا ہے، آپ نے یہیں پر پڑھانا ہے. تو فراغت کے بعد ہم نے جامعہ کے اندر ہی تدریس شروع کر دی. تو تقریباً کوئی 3 سال میں نے جامعہ میں 2002 سے لے کے 2005 تک پڑھایا. میں نے 3 سال تک جامعہ میں پڑھایا مختلف اسباق، جس میں شاطبیہ، اسی طرح مشکوٰۃ المصابیح اور دیگر کئی ایک مضامین، اجرا اور پھر نحو، صرف، مختلف گرامر کے جو سبجیکٹ تھے میں پڑھاتا رہا. دل کے اندر ایک بہت بڑی تمنا اور خواہش تھی کہ میں نے اللہ کا گھر دیکھنا ہے. صحیح. اور پھر وہ زید صاحب جو مجھے بار بار موٹیویٹ کرتے رہتے تھے، ڈوز دیتے رہتے تھے، جی آپ کو ہم نے مدینہ میں بھیجنا ہے. تو کاغذات تیار کروائے گئے. تو ادارے کی طرف سے باقاعدہ 5 لوگوں کے کاغذات تیار کیے گئے جو نمایاں 5 افراد تھے. ان میں میرے کاغذات بھی شامل تھے. اب مقدر کا کھیل ہے، وہ کاغذات وہاں پہ گئے نہیں گئے، بہرحال وہ ایک پوری ایک کہانی ہے کہ وہاں پہ جمع نہیں کروائے جا سکے، جس کی وجہ سے ہم میں سے کسی بندے کا بھی داخلہ نہیں ہو سکا. تو لیکن یہ ایک دل کے اندر ہر مسلمان کے دل میں ہے. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف مائل کر دیا ہے، اور یہ ہر کسی کی خواہش ہے. اب دل میں یہ بڑی تمنا تھی. اب تو دل للچانا شروع ہو گیا تھا کہ جیسے ہو سکے کم از کم میں بیت اللہ کو دیکھ سکوں. اگر داخلہ نہیں ہو سکا تو کسی اور ذریعے سے، اللہ کے لیے تو بے شمار راستے ہیں، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کسی بھی ذریعے سے ہمیں وہاں پر لے جا سکتا ہے. تو 3 سال جب میں نے یہاں پر تدریس کر لی تو اس کے بعد سعودیہ میں ہمارے گاؤں کے ایک تھے مولانا اکرم صاحب، مولانا اکرم بٹی صاحب. یہ شیخ الحدیث بھی رہے ہیں موگا بلوچہ میں ایک عرصہ، اور اس کے بعد ابھی انہوں نے الہ آباد میں اپنا ایک ادارہ بنا لیا ہے. تو یہ وہاں پر موجود تھے. وہاں پہ اسلامک سینٹرز بنے ہوئے ہیں جن کو المکتب التعاونی للدعوۃ والارشاد کا نام دیا جاتا ہے. اور ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر ملک کے جو لوگ ہوتے ہیں اسی کی زبان میں ایک بندہ وہ وہاں پر رکھتے ہیں، اور وہ پھر ان کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے. تو میں نے ان کو کاغذات دیے کہ آپ نہ مدینہ یونیورسٹی میں یا کسی یونیورسٹی میں جا کر جو ہے جمع کروا دیں. 3-4 کاپیاں میں نے دے دیں. تو انہوں نے وہاں پر جمع بھی کروائے. اور اس کے ساتھ ہی ایک مکتب کے اندر ضرورت تھی داعی کی کہ ہمیں بندہ چاہیے جو یہاں پر آ کر دعوت و تبلیغ کا کام کر سکے. تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ مدینہ یونیورسٹی سے تو جب لیٹر آئے گا تب تک آپ یہاں آ جائیں، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آ کر مدینہ یونیورسٹی میں جا کر انٹرویو دے دیں. تو پھر اس بہانے سے میں بہرحال وہاں پہ گیا. پھر الحمدللہ میں نے کوئی 14-15 عمرے کیے، 2 حج کیے. وہ جو ایک دل کے اندر تمنا تھی، جو خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر دیا. کسی طریقے سے بھی اللہ نے پورا کر دیا. تو اس کے بعد پھر میں واپس آ گیا، اور واپس آ کر دوبارہ میں نے جامعہ کے اندر ہی آ کر ڈیوٹی شروع کر دی. لیکن پہلے میرا کام تدریس کا تھا. جب میں دوبارہ آیا تو پھر ایک نئے کام کے اوپر ہم نے
کام شروع کیا، اور وہ تھا کہ 20 روایات کے اندر قرآن مجید کی طباعت کا کام. یہ ایک نیا پروجیکٹ تھا. صحیح. تو آپ کہہ لیں کہ میں 2005 میں تو گیا سعودی عرب میں، اور 2008 میں واپس آ گیا. تو 2008 میں واپس آ کر مجلس التحقیق الاسلامی اسلامک ریسرچ کونسل ماڈل ٹاؤن میں آ کر تحقیق کا کام شروع کیا، اور یہ 20 روایات کے اندر قرآن مجید کا جو پروجیکٹ تھا اس کے اوپر کام شروع کیا. آغاز میں اکیلا ہی تھا. سرپرستی میں قاری حمزہ مدنی صاحب اور قاری انس مدنی صاحب وہ سرپرستی فرماتے اور میں کام کرتا. پہلے روایت حفظ میں ہم نے مصحف تیار کیا، اور اس میں ہم نے یہ کیا، چونکہ ہم نے ایک علمی مصحف تیار کرنا تھا، ہم نے اس کو وہ جو رسم اور ضبط کے اصول ہیں جو کتابوں کے اندر باقاعدہ مدون ہیں، ہم نے اس کو اس کے مطابق ڈال دیا. صحیح. اس کا طریقہ ہم نے یہ کیا کہ جتنے اس کے اعراب تھے، یعنی جو ضبط تھا، سارے ضبط کو ہم نے سرخ کر دیا. اس میں جو حمزہ وصلی تھا اس کو ہم نے سبز گول دائرے کا نشان دے دیا، اور جو حمزہ قطعی تھا اس کو ہم نے زرد نشان دے دیا. اور جو رسم تھی یا پھر وہ نقطے جن کو نقط الاعجام کہا جاتا ہے، وہ اگرچہ پہلے رسم کا حصہ نہیں تھے، لیکن بعد میں جب وہ حروف کا حصہ بن گئے تو اس کو بھی ہم نے رسم شمار کر کے، جیسے با کا نقطہ ہے، تا کے 2 نقطے ہیں، ان کو ہم نے کالا ہی بلیک ہی رکھا. تو یہ ہم نے اسلاف کے ان اصولوں کے مطابق ہم نے ڈالا ہے اس کو، جس طرح کے کتب رسم کے اندر اور کتب ضبط کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. صحیح. تو جب یہ روایت حفظ کا نسخہ تیار ہو گیا تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کی کاپیاں تیار کی، 20 کاپیاں تیار کی. روایت قالون، روایت ورش. تو پھر ہم نے کمپیوٹر کے اندر ہی کچھ لوگوں کو ہائر کیا جو ماہرین فن تھے، کمپیوٹر کے ماہر تھے. تو انہوں نے آ کر پھر ان کو ہم بتاتے جاتے تھے کہ آپ نے اس طرح کر کے کرنا ہے، اور وہ پھر تبدیلیاں کرتے جاتے تھے. بلکہ اس سے پہلے ہم نے ایک اور کام کیا، ہم نے سادہ مصاحف میں 20 کے 20 جو مصاحف ہیں وہ تیار کیے. روایت قالون الگ سے تیار کی، روایت ورش الگ سے تیار کی. تو ساری کی ساری روایات جب تیار ہو گئیں پھر ہم نے ان کو کمپیوٹر کے اندر ڈالا. یعنی پہلا مرحلہ جو ہے وہ قرآن مجید کے مسودے کے اوپر کا کام تھا. تو الحمدللہ یہ کام اس وقت جو ہے پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے. 20 روایات کے اندر ہر مصحف الگ الگ یہ مکمل ہو چکے ہیں، اور ان میں سے ہر مصحف کی 25 مرتبہ جو ہے وہ مراجعت بھی مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ. اور بلکہ اب تو ہم اس سے اگلے مرحلے پر قراءت عشرہ صغریٰ کی بجائے قراءت عشرہ کبریٰ کی طرف جا رہے ہیں، اور جو 80 مصاحف ہیں ان کی تیاری کا مرحلہ چل رہا ہے. ان میں آپ کہہ لیں کہ 80 کے 80 مصاحف تیار تو ہو گئے ہیں، لیکن ان کی مراجعتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ان میں سے ہر مصحف کی 7 مراجعتیں ہو بھی چکی ہیں. یہ آپ نے قرآن مجید کا ذکر کیا کہ ہم نے 20 روایات میں الگ الگ تیار کیے. اس میں کتنا وقت لگا اور کتنے افراد نے اس پر کام کیا آپ کے خیال میں؟ اس میں جو وقت لگا یہ آپ کہہ لیں کہ 2008 میں جو سب سے پہلے روایت حفظ کا مصحف جو ہے وہ تیار کیا گیا. صحیح. اس کے بعد پھر میرے ساتھ ساتھ کئی ایک لوگ شامل ہوئے، قاری فیاض صاحب، قاری خالد صاحب، قاری صفدر صاحب، قاری اختر صاحب، اس طرح قاری عبدالوحید صاحب. تو یہ تقریباً 8-10 لوگ پھر ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. تو تقریباً 3 سال تک کوئی 10 لوگ جو ہیں وہ ان کا مسودہ تیار کرنے پہ کام کرتے رہے. صحیح. جب 3 سال تک مسودے تیار ہو گئے تو اگلے جو 4-5 سال ہیں اس میں پھر جب مراجعت کا مرحلہ آیا تو اس میں تو پھر اور تقریباً 20 سے 25 لوگ جو ہیں وہ سارے اس میں شامل ہو گئے. اس میں کلیت القرآن کے اساتذہ بھی تھے، کلیت القرآن کی سینئر کلاسز کے طلباء بھی تھے. تو تقریباً 25 لوگوں نے مل کر پھر ان کی مراجعتیں کی. تو واضح بات ہے ایک مصحف کی مراجعت، اور پھر یہ بہت بری کام ہوتا ہے، ایک زبر کو دیکھنا ہے، پھر اس کے کلر کو دیکھنا ہے، پھر قرآن مجید کا نازک معاملہ ہے. کوشش یہی تھی کہ غلطی کی گنجائش کم سے کم ہو. اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو فرشتے تو نہیں کہ ہمارے سے غلطی نہیں رہ گئی، لیکن یہ کہ کوشش یہ تھی کہ غلطی نہ رہے. تو یہ تقریباً 25 افراد نے کوئی 8 سے 10 سال تک کام جب کیا تو یہ اس مرحلے پر پہنچا کہ عشرہ صغریٰ کے 20 روایات جو ہیں وہ تیار ہو گئیں. لیکن ابھی بھی اس کے بعد بھی ابھی بھی یعنی 2-3 سال سے اب بھی ان کے اوپر کچھ نہ کچھ مراجعت کا سلسلہ کام چل ہی رہا ہے. صحیح. تو آپ کی مختلف کتب بھی موجود ہیں جن پر آپ نے کام کیا ہے، تو اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ آپ نے تصنیف کے میدان میں کیا کیا کام کیا ہے؟ اصل میں جب میں دوران طالب علمی پڑھتا تھا تو مجھے اس وقت بھی کاپیاں تیار کرنے اور ترجمے کرنے کا بہت شوق تھا. صحیح. تو
ترجمے کر کر کے تحریریں لکھ کر تحریر جو ہے وہ کافی سلیس ہو گئی اور اچھی ہو گئی۔ تو اس وقت بھی میں نے کئی چیزیں جو ہیں ان کے ترجمے کیے، ان کی عبارتوں کو درست کیا، جن کو محترم قاری ابراہیم صاحب میر محمدی حافظہ اللہ اور اسی طرح ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنی صاحب حافظہ اللہ انہوں نے دیکھتے رہتے تھے، اور ان کو یہ اندازہ تھا کہ اس بچے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ اس طرح کا کام کرے۔ تو کلیت القرآن کے اندر جو ہمارا سلیبس چل رہا تھا وہ سارا ابھی تک فوٹو کاپیوں پہ چل رہا تھا۔ صحیح۔ ان میں ابھی تک باقاعدہ کتابیں جو ہیں وہ تصنیف نہیں ہوئی تھیں، تو اس چیز کی بڑی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ تو فراغت کے بعد استاد محترم قاری ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ انہوں نے سوچا کہ ہم سلیبس کو باقاعدہ طور پہ مرتب کرتے ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ کرے کون؟ تو چونکہ وہ میرے بارے میں ان کو حسن ظن تھا کہ قاری صاحب یہ کام کر سکتے ہیں، تو خیر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ کام شروع کریں۔ تو اللہ کا نام لے کر میں نے دیگر کاموں کے ساتھ یہ کام شروع کر دیا۔ تو سب سے پہلے میں نے جو کتاب لکھی وہ علم الضبط پر تھی۔ تو علم الضبط پہ کتاب لکھی، پھر اسی طرح اس کے بعد ایک سلسلہ چل پڑا، علم الرسم پہ لکھی، علم الفواصل پہ لکھی، پھر اسی طرح علم الوقف والابتداء پہ لکھی، پھر اسی طرح اور کئی یہ کتابیں ہیں جن میں ایک جو ہے وہ نماز کے موضوع پر کتاب تھی، وہ خیر قراءات سے تعلق تو نہیں رکھتی ہے لیکن وہ الگ سے ہی مطلب شائع ہوئی، جس کا نام تھا نیکیوں کی مالا، اور ابھی اس کو میں نے دوبارہ شائع کیا ہے قدم بقدم نیکیوں کے نام سے، قدم بقدم نیکیاں۔ پھر ایک کتاب تحریرات کے موضوع پر میں نے اسی وقت ہی تیار کی تھی۔ تحریرات کے اندر اردو میں کوئی کتاب نہیں ہے، بالکل ایسے، اور جو عربی میں ہے وہ یا تو نظم ہے، قصائد ہیں، یا پھر اس کی جو عربی ہے وہ بہت مشکل ہے، تو وہ ابتدائی طلباء کے لیے اس کو پڑھنا مشکل تھا۔ تو میں نے کتاب تھی اتحاف البریہ، میں نے سوچا کہ میں اسی کا ہی ترجمہ اور شرح کر دیتا ہوں۔ تو میں نے ایک کتاب جس کا نام میں نے اپنے نام کو ہی قلب کر کے مقلوب کر کے رسوخ المصطفویہ شرح اتحاف البریہ کے نام سے وہ میں نے کتاب جو ہے یہ حال ہی میں چھپ کر آئی ہے، پہلے فوٹو کاپی کے انداز میں جو ہے دینی مدارس کے اندر پڑھائی جا رہی تھی۔ تو میری یہ جو 4-5 کتابیں ہیں یہ اس وقت جو ہیں وفاق المدارس کے سلیبس کا حصہ ہے، اور قراءات کا شعبہ جہاں پر بھی موجود ہے وہاں پر یہ باقاعدہ پڑھائی جاتی ہیں۔ ہمارے رحمانیہ کے اندر، بیت العتیق کے اندر اور گارڈن ٹاؤن میں بھی یہ پڑھائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر کئی کتب ہیں جس میں کچھ جو ہیں معلم قرآن کی تربیت کے حوالے سے ہے، پھر یہ رسم و ضبط کی شرعی حیثیت کے حوالے سے ہے، حجیت قراءت کے حوالے سے ہے۔ تو تقریباً 12 کے قریب میری کتابیں ہیں جو اس وقت شائع ہو چکی ہیں الحمدللہ، اور یہ ساری کی ساری کتابیں ہماری جو ویب سائٹ ہے kitabussunnah.com، اس پہ اگر آپ مصنف وائز سرچ کریں محمد مصطفیٰ راسخ تو اس میں یہ ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی 12 کے قریب ماشاءاللہ تصانیف ہیں، اور وفاق میں آپ کی جو بعض تصانیف ہیں ان کو 5 کے قریب 5 کے قریب جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ میں مختصراً یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ ایک طالب علم جس کو تصنیف کا شوق ہے، وہ اگر اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنی چاہے کہ وہ اچھا مصنف بن سکے، تو اسے کون سی چیزیں مختصراً بیان فرما دے، کون سی چیزیں اس میں ہونی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو عربی میں مہارت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ جب عربی میں مہارت ہوگی تو وہ اس کے محاورے کو سمجھے گا کہ اس جملے کا مفہوم کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے کتاب تصنیف کرنی ہے یا ترجمہ کرنا ہے تو پھر آپ نے اردو کی مہارت بھی حاصل کرنی ہے۔ آپ کو اردو ادب پڑھنا پڑے گا زیادہ سے زیادہ، مختلف جو ناولز ہیں جن کے اندر ادبی شاہکاریں موجود ہیں ان کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور جب آپ عربی سے کسی چیز کو اردو کرتے ہیں تو اردو میں اس بات کا شک یا شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ عربی سے آیا ہوا ہے۔ عربی سے وہ ٹوٹل بالکل ایسے سلاست کے ساتھ اور روانی کے ساتھ آپ کی عبارت ہو کہ آپ سمجھیں کہ شاید یہ اردو میں ہی ایک چیز تیار ہوئی ہے۔ بسا اوقات عربی میں وہ چیز اتنی واضح نہیں ہوتی، لیکن جب آپ اردو میں اس کو اچھے انداز میں پیش کر دیتے ہیں تو وہ عربی سے زیادہ اظہر ہو جاتی ہے، زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اس کے بعد آپ جو ہیں وہ ماشاءاللہ دارالفتاء کا کام بھی کرتے ہیں، اور آپ کا پروگرام بھی ہے اس میں بھی آپ یہی کام کرتے ہیں، تو اس طرف آپ کیسے ہے؟ جبکہ جو کلیت القرآن کا ایک جو فارغ التحصیل ہے اس کا تو یہ خاصہ ہوتا ہے قراءت پڑھنا اور اس کی حوالے سے اس کا کام ہوتا ہے، تو آپ اس طرف کیسے آ گئے اور یہ آپ نے کتنا عرصہ یہ کام کیا؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ چونکہ ادارے کا سلیبس ایسا ہے کہ وہاں پر آدمی صرف قاری نہیں بنتا بلکہ ساتھ ساتھ ایک عالم بھی بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بچہ وہاں پر محنت کرے تو وہ ایک پختہ قاری بھی بنتا ہے اور ایک پختہ عالم بھی بنتا ہے، جو لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ قراءت سے متعلقہ ہوں،
وہ دنیا کے دیگر مسائل سے متعلقہ ہوں، نماز سے متعلقہ ہوں، حج سے متعلقہ ہوں، کسی بھی قسم کے سوالات ہوں۔ تو آج سے تقریباً کوئی 10 سال پہلے جب بہت ساری ویب سائٹس جو ہیں وہ بنائی گئیں اور لانچ کی گئیں، تو ان میں ایک ویب سائٹ تھی urdufatwa.com۔ محدث میڈیا کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ کتاب و سنت.com اور یہ محدث فورم، تو یہ ساری جو ہیں ویب سائٹ جو ہیں یہ لانچ کی گئی ہیں۔ تو ان میں جو urdufatwa.com ہے، یہ کوئی 10 سال پہلے اس کا آغاز ہوا۔ تو جب اس کا آغاز ہوا تو اس میں یہ آپشن تھا کہ لوگ سوال کرتے تھے اور اس کا جواب دیا جاتا تھا۔ میں اس وقت دارالمعارف اسلامیہ کالج جامع مسجد مبارک میں اس وقت موجود تھا، یعنی اس وقت میری ڈیوٹی وہاں پہ تھی۔ کوئی 3 سال میں وہاں پہ رہا ہوں، 2008 سے لے کر 2011 تک۔ تو یہ 2011 کی یا 2010 کی بات ہے۔ تو قاری انس صاحب نے مجھے فون کیا اور کہا کہ ہم نے یہ ویب سائٹ بنائی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے جو بھی سوالات آئیں آپ ان کے جوابات دیا کریں۔ اب میں اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتا تھا کہ میں باقاعدہ مفتی بن کر جواب دوں، لیکن انٹرنیٹ استعمال کرنے کی وجہ سے، عربی ویب سائٹس کو استعمال کرنے کی وجہ سے، مختلف علماء کی فتاویٰ کا مطالعہ کرنے کی وجہ سے میں یہ سمجھتا تھا کہ میں کم از کم مطالعہ کر کے کسی سوال کا جواب جو ہے مستند اور مدلل جو ہے وہ میں دے سکتا ہوں۔ تو میں نے یہ آج سے 10 سال پہلے یہ کام شروع کیا۔ اس میں پھر سوال آتے تھے میں جواب دیتا تھا، سوال آتے تھے میں جواب دیتا تھا۔ تو یہ تقریباً کوئی چند سال یہ کام ایسے سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ محدث میڈیا میں باقاعدہ یہ جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے آپ کا سوال، محدث میڈیا پہ جو آپ کا سوال پروگرام چل رہا ہے، اس سے پہلے تک جب تک ویب سائٹ نئی شکل میں کنورٹ نہیں ہوئی اس وقت تک میں اسی طرح لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا رہا۔ اور جب میں یہاں پر آیا تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے چونکہ ایک سلسلہ جاری رکھا ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیسے مطالعہ کرنا ہے، دلائل کیسے تلاش کرنے ہیں، ایک آپ کا تجربہ موجود ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ اسی انداز کو ہی سامنے رکھ کر جو ہے سوال و جواب کی شکل میں آپ ایک سیریز شروع کر دیں۔ تو ہم نے الحمدللہ پچھلے سال جو ہے عربی مہینوں کے اعتبار سے جو بھی مناسبتیں آتی تھیں، ایک دفعہ عربی مہینوں کی ہر مناسبت کے اعتبار سے ہم نے ایک پروگرام کر دیا ہے۔ مثلا محرم ہے تو محرم کی بدعات کے حوالے سے پروگرام کر دیا، محرم کے فضائل کے حوالے سے پروگرام کر دیا۔ اسی طرح اگر سفر ہے تو سفر کے اندر جو توہمات اور رسوم و رواج وغیرہ پائے جاتے ہیں ان کے اوپر پروگرام کر دیا۔ ذی الحجہ ہے تو اس کے حوالے سے، حج کے حوالے سے پروگرام کر دیا۔ ربیع الاول آیا تو جشن ولادت نبوی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے پروگرام کر دیا۔ تو یہ تقریباً ہمارے 35 کے قریب جو پروگرام ہیں وہ پچھلے سال الحمدللہ ہو گئے، اور اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اب ہم اس کو جنرل نالج، مختلف موضوعات، کبھی نماز کے حوالے سے کر دیتے ہیں، کبھی نکاح کے حوالے سے کر دیتے ہیں۔ تو یہ تسلسل آج سے 10 سال پہلے شروع ہوا تھا، جس کی بنیاد urdufatwa.com کی بنیاد تھی، اور اس کے بعد پھر ایسا چلتا چلتا آج یہ یہاں تک پہنچا ہے، اور اسی تسلسل کو لے کر آج ہم اس مجلس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اسی کا ہی ایک حصہ ہے۔ صحیح قاری صاحب، ہم آپ کی نہایت مشکور ہیں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اگرچہ باتیں تو بہت ہے کرنے کو، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ناظرین کرام سے بھی میں اجازت چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ایک عالم دین اور ایک قاری، وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک انسان کے اندر کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے قرات کے میدان میں قرآن کے لیے بھی بہترین خدمات سر انجام دیں، اور اسی طرح ایک عالم دین ہونے کے اعتبار سے، ایک مفتی ہونے کے اعتبار سے بھی بہترین جو ہے وہ خدمات سر انجام دی۔ اور میں یہ بات بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس مختلف جو لوگ ہیں وہ یہاں پر تشریف لائے، انہوں نے اپنے اساتذہ کے بارے میں جو ہے وہ مختلف چیزیں بیان فرمائی، لیکن جو اساتذہ جن کا بار بار ذکر آتا ہے ان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کیسی خوبیاں تھیں کہ وہ انسان کو پہچان لیتے تھے کہ یہ طالب علم جو ہے یہ میدان میں کام کرے گا، اور پھر اس کے ساتھ ان کا رویہ اور ان کی جو ہے محبت کیسی ہوا کرتی تھی۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح علم و دعوت کے میدان میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔